حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر اسلحہ اٹھانے والا ہم میں سے نہیں۔ اب یہ حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، چاہے حملہ کرنے کے لیے اٹھائے چاہے صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے اٹھائے۔ امت سے نکال رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جس نے ہم پر تلوار سونتی وہ ہم میں سے نہیں، اور تیسری جگہ فرمایا جس نے ہم پر تیر چلائے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ڈانٹ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے نکال رہے ہیں، بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی الاعلان اور سر عام اسلحہ لہرانا منع ہے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تلوار، ہتھیار یا اسلحہ لے کر گھر سے نکلے تو اسے چاہیے کہ چھپا کر رکھے، ایسا نہ ہو کہ معمولی غفلت اور سستی کی وجہ سے مسلمانوں میں سے کسی کا نقصان ہو جائے۔ اسلحے کی نمائش یہ نبی علیہ السلام نے منع کی۔ اسلحہ دکھانا، ڈرانا، دھمکانا، تھریٹ کرنا، یہ باتیں تو بہت آگے کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے ایک اور بات بتائی، وہ کیا؟ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اسلحہ تو ایک الگ چیز آ گئی نا، آپ کو کہیں سے لینی پڑے گی۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اسلام تو ایسی ہی خوبصورتی کی بات کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے ہرگز اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم کہیں کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار کھینچ لے اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ وہ چل پڑے، ہاتھ ہل جائے، کچھ ہو جائے اور مسلمان بھائی کو لگ جائے اور اس شخص کو جہنم میں جانا پڑے۔ اور سنیے، لوہے کی چیز سے اشارہ تک کرنا حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہتھیار دکھانا تو بڑی دور کی بات، لوہے کی چیز کا اشارہ بھی منع ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کی چیز سے اشارہ کیا تو فرشتے ہر حال میں اس پر لعنت کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں ان کو سمجھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلحے کی نمائش منع، مسلمان کی طرف تیر، تلوار اور میٹل کی کسی بھی چیز سے، جیسے پستول ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا بھی منع۔ اور فرمایا کہ مذاق میں کرنا بھی منع، مذاق میں بھی نہیں کر سکتے، یہ کوئی مذاق ہے؟ اچھے مذاق کی گنجائش ہے، یہ اچھا مذاق نہیں ہے، برا مذاق ہے کہ مذاق کے اندر بھی کوئی چھری، قینچی، چاقو، اس قسم کی کوئی بھی چیز بھائی کی طرف کرنا، اشارہ کرنا، یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا منع۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک نقصان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے نکل جائے گا، ہم میں سے نہیں، یہ تھوڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان بتایا کہ فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ انسان ایک وقت میں ایک ہی پوزیشن میں ہو سکتا ہے، یا اللہ کی رحمت میں ہوگا یا رحمت سے دور ہوگا۔ جس پر لعنت برس رہی ہے سیدھا مطلب یہ کہ رحمت سے دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اچھا جی، اب یہاں سے چند باتیں اور نکلتی ہیں۔ سوشل سیکیورٹی، سماجی تحفظ، سوشیالوجی، یہ ایک بہت بڑا مضمون بن چکا اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہیں اور بڑی سے بڑی تحقیقات اس کے اوپر آ رہی ہیں، اور باقاعدہ سوشل سیکیورٹی کے دنیا میں ادارے بن گئے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ بھئی لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کو تحفظ ہو۔ حکومتیں اس کی بڑی کوششیں کر رہی ہیں اور بڑی اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے سوشل سیکیورٹی کے اوپر۔ باقاعدہ یہاں پاکستان میں بھی، لاہور میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جو اللہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل سیکیورٹی کے بارے میں فرمان دے دیے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں بھی
اگر وہ اپلائی ہو جائیں تو وہ بہترین ہے اور قیامت تک کے لیے بہترین ہے۔ آج ادارے بن گئے، جب ادارے بن جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی سمجھتے ہو یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے، میری کوئی نہیں۔ ادارے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے، بائی فورس کروائیں یا جیسے بھی کروائیں۔ اب ہر جگہ تو اچھے لوگ نہیں ہوتے، اب بعض جگہ کیا ہوتا ہے، کوئی کارخانہ ہے، سوشل سیکیورٹی والے وہاں آتے ہیں، جناب ان کا وہ رشوت کا لفافہ وہاں تیار ہوتا ہے اور وہ اپنے آتے ہیں پیسے وغیرہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے مالی مفاد کی وجہ سے ہر چیز سے رہ گئے۔ یہ بالکل یہ روٹین میں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ سوشل سیکیورٹی کے جتنے بھی قوانین بنائے ہوئے، عمل جنہوں نے کروانا ہے، عمل کے اندر کام خراب ہے۔ ایک تو بندہ سمجھتا ہے ان کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، اس وجہ سے جو شریف آدمی بھی ہے، چاہتا بھی ہے، تو وہ اس کے اندر سے نکل گیا، میری تو ڈیوٹی کوئی نہیں۔ اور مجھے تو اگر کوئی کہتا ہے مجھے خالی سرٹیفکیٹ لگانا ہے نا، تو وہ تو پیسے دے کے بھی ہو جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی جان مال عزت آبرو کی، کسی چیز کی حفاظت کرنے کی، میرا اس میں مالی نقصان ہو رہا ہے، ایسے مجھے فائدہ ہے۔ تو ان چیزوں کے ڈرا بیکس بھی ہیں۔ شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے ہر فرد کو سوشل سیکیورٹی کا ذمہ دار بنایا اور وہ احکامات عطا فرمائے کہ ہر شخص کو کہا کہ تم نے یہ ضرور پورے کرنے۔ قیامت کے دن پوچھ ہوگی، جب ہر شخص معاشرے کا ایک فرد، ہر فرد جب اس کو سوچے گا کہ مجھے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، تو خود بخود لوگوں کی جان مال اور عزت اور آبرو محفوظ رہے گی، کسی ادارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحابہ کے دور میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، لیکن سب کی جان مال عزت آبرو محفوظ تھی۔ ایک عورت حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یمن کے پاس سے کہیں سے چلی، پیدل تنے تنہا جوان عورت جس کے پاس زیورات بھی تھے، پیدل سفر کر کے مدینہ پہنچی۔ سب سے پہلے تو حضرت امیر المومنین نے پوچھا بھائی آخر کیا ضرورت تھی؟ اس نے کوئی ادھر بتایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس مال بھی تھا اور عورت کو بہت ساری چیزوں کا احساس مردوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، تم جب مدینے سے یمن سے چل کے اکیلی یہاں پہنچی ہو تو دن بھی آئے ہوں گے، راتیں بھی آئی ہوں گی، راتوں کو بھی تم نے کہیں قیام کیا ہوگا، صحرا سے بھی گزری ہوگی، آبادیوں سے بھی گزری ہوگی، تم نے کیسا پایا؟ تو اس عورت نے جواب دیا امیر المومنین میں نے اتنے سینکڑوں میل ہزاروں میل لمبے سفر کو تنے تنہا میں نے طے کیا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک تمام لوگ ایسے ہیں جیسے بہن بھائی ہوں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ہر فرد کو پابند کیا۔ اگر اس کو ہم عمل میں لے آئیں تو مسئلہ ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور سوشل سیکیورٹی والے اگر شریعت کی جو چیزیں ہیں اس کو لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے، اور قیامت کے دن یہ تمہیں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا جائے عوام کے اندر، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھئی دین صرف علماء کا تو نہیں، عوام کا بھی ہے، سب کا ہے۔ تو ان باتوں کو ہم شریعت کی روشنی میں ذرا سمجھیں۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے سماجی تحفظ کا ایک اصول تو یہ بتایا، اے لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس ذی الحجہ کے مہینے میں اس دن کی حرمت، اس جگہ کی حرمت، اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت۔ اسلام نے ہر انسان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، لازم کر دی ہیں، اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ جو ذمہ داری کسی ایک شخص کو عطا کی ہے وہ دوسرے کے حقوق ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے، دوسروں کے حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ اتنا خوبصورت نظام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ارشادات بتائے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے جس سے انسان الرٹ ہو جاتا ہے اور حفاظت رکھتا ہے۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اب کوئی فیکٹری والا، کارخانے والا اپنی لیبر پہ ظلم کرے یا کوئی کسی پہ ظلم کرے، فرمایا قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ اصل تصور قیامت کی پیشی کا سامنے ہو تو یہ سوشل سیکیورٹی کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو اسلامک سوشل سیکیورٹی میں کیا بتایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا، خیال رکھنا۔ دوسرا فرمایا جو کسی جاندار انسان ہو یا حیوان
اس کی شکل و صورت بگاڑے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا اسلام میں سختی اور تکلیف پہنچانے کی قطعاً اجازت نہیں۔ چوتھا فرمایا، یہ ذرا سننے والی بات ہے، فرمایا کہ خبردار جس شخص نے ذمہ کافر کے اوپر ظلم کیا یا اس سے نقصان پہنچایا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی رضامندی کے لے لی، تو کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کی طرف سے کھڑا ہوں گا اپنے امتی کے خلاف۔ اب یہاں غور کریں، نبی علیہ السلام ایک کافر کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرف سے کھڑا ہوں گا، تو بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے، بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے، رشتہ داروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ان پہ ظلم کیے یا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، بہو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج تو سسرال میں بہو کے اوپر وہ ظلم ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، بعض جگہ نہیں بھی ہوتا، بعض جگہ بہویں غلط کرتی ہیں۔ پانچویں بات سنیے، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ خوبصورت اصول بتائے جا رہے ہیں۔ چھٹی بات، ایک عورت جہنم میں چلی گئی کیوں؟ ایک عورت تھی، دیندار تھی، نمازی تھی، پرہیزگار تھی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی جسے وہ پالتی تھی، لیکن ایسا اس نے کیا کہ بلی بھوک سے مر گئی، نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ کہیں بھی خود جا کے کچھ کھا پی لیتی، اور نہ اس کو اس کی غذا پہنچائی، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ یہ تو بلی کا خیال کرنے والے پر ہے، تو جو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں اور باپ کا خیال نہیں رکھتے، بیوی کا خیال نہیں رکھتے اور رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، قیامت کے دن وہ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وہ اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن جہاں یہ حقوق العباد کی بات آئے گی تو یہ عورت حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نماز روزے کے باوجود جہنم میں گئی بلی کو ستانے سے۔ تو بیوی بلی سے تو بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں، فرمایا یہ شخص بھی ہم میں سے نہیں۔ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے حالانکہ وہ اس کی نہیں تھی، فرمایا کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں، اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ ایک تو ہے نا کسی چیز کا دعویٰ کرنا کہ یہ میری ہے جبکہ میری نہ ہو، میں دعویٰ کروں میری ہے، یہ تو منع ہے ہی ہے۔ کسی دوسرے کی چیز بغیر اس کی دل کی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ اتنی خوبصورت ہے شریعت۔ اور آج کل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وراثت میں دیکھ لیجئے، بہنوں کا حصہ دیکھ لیجئے، اور جو بھائی جو زیادہ کاروبار پر قابض ہے اور پوزیشن پہ ہے، وہ اپنے بھائی کے حصے میں یا ماں کے حصے میں کیا کرتا ہے؟ فرمایا ہم میں سے نہیں۔ اور اسی طرح غریب یا کمزور، بعض دفعہ غریب یا بعض دفعہ کمزور کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، روک لیا، تسلط کر لیا، فرمایا یہ ہم میں سے نہیں۔ بعض مرتبہ قوت یا اقتدار کی بنیاد کے اوپر سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، گھر ہے تھوڑا سا سڑک اندر ملا لی، فٹ پاتھ اندر ملا لیا۔ دکاندار تو یہ بہت ہی کام کرتے ہیں، جو فٹ پاتھ ہے وہ لگتا ہے ان کے دکان کی جگہ ہے، وہ فٹ پاتھ میں سامان لگا دیں گے، چلنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ قبضہ کرنے کی صورت ہے نا آج کے زمانے میں۔ اور جہاں کوئی طاقتور زمیندار ہے، اب وہ غریب کسان کی فصل کے اوپر یا زمین کے اوپر یا اس کی حتیٰ کہ بیٹیوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔